پیدا کیا جاتا ہے مسلمان بچوں کے ذہنوں میں، جو بیچارے یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے اسلام تو خون ریزی سکھاتا ہے، خون بہانا سکھاتا ہے، جیو ہتیا کراتا ہے۔ اب سوچے ذرا، سال بھر تک جیو ہتیا پہ کوئی گیان نہیں دیتا ہے، لیکن جیسے ہی قربانی آئی ویسے ہی جیو ہتیا والی جو ونگس ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر ٹرینڈ چلنے لگتے ہیں، جیو ہتیا پاپ ہے، جیو ہتیا پاپ ہے۔ پیروں میں لیدر کا جوتا ہے، کمر پہ لیدر کی بیلٹ ہے، جیب کے اندر لیدر کا والیٹ ہے، اور پھر وہ پوسٹ کرتا ہے جیو ہتیا پاپ ہے ہے نا؟ بتائیے، سوچے ذرا، تصور کریں کہ کیا جیو ہتیا سے بچ سکتا ہے دنیا میں کوئی؟ ایک صاحب گانے گاتے ہیں، انہوں نے پوسٹ کیا جیو ہتیا پاپ ہے۔ اب جس تبلے پہ وہ گانے گاتے ہیں وہ تبلا کس کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ چمڑے کا۔ اب بتائیے کسی جانور کے کو مار کر کے تو بنایا گیا ہوگا کہ نہیں؟ تو یار یہ تو اللہ نے نیچر ہے، یہ قدرت ہے، یہ فطرت کی چیزیں ہیں، اللہ نے بنائی ہی یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا ہے، ہماری ضروریات کے لیے کیا ہے۔ کہتے ہیں ظلم کرتے ہیں صاحب جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اچھا تو ظلم تو ہر حال میں ظلم ہی ہوتا ہے، آپ یہی کیوں کہتے ہیں کہ ذبح کرنا ہی ظلم ہے نا؟ اس کی گردن پہ چھری چلانا ہی ظلم ہے۔ جب جانور کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہو، پہلے اس کے بچے کو چھوڑیں گے، 5 منٹ بیچارہ پی نہیں پائے گا، ہٹا دیں گے اسے، سارا دودھ خود نکال لیا، پی لیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جانور سے اجازت لی ہے آپ نے؟ بیلوں سے کھیت جوتے جاتے ہیں، کبھی بیلوں سے پوچھا کہ صاحب ہم آپ سے کھیت جتوا لیں، آپ جوتیں گے ہمارے کھیت؟ انہوں نے اجازت دی، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جانوروں پر سواری کی جاتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ خچر سے سامان ڈھویا جاتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ تو یہی صاحب ظلم دکھائی دیتا ہے اسلام دشمنی میں کہ صاحب قربانی کے ٹائم پہ جو ہے نا، وہ جتنے جو ہیں یہ لوگ سب قربانی کرتے ہیں، جیو ہتیا کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اسلام دشمنی میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت میں سب جانتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے، فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے، قدرت کیا ہے، چل ہی رہا ہے نظام قدرت اسی طریقے سے۔ شیر کبھی گھاس کھاتا ہے؟ ہاں، مر بھی جائے تو مر جائے بھوکو پھر بھی گھاس نہیں کھا سکتا، جبکہ جب انسان مرنے پہ کگار پہ آ جائے گا تو وہ سب کچھ کھا لے گا، لیکن گھاس نہیں کھا سکتا شیر۔ کیوں؟ نہ شیر کے پاس وہ دانت ہیں چپٹے والے جن سے وہ گھاس کو کھا سکے، چبا سکے، اور نہ اس کا معدہ اس لائق ہے کہ اس کو ہضم کر سکے۔ اب بکری دیکھیے، بھوکو مر جائے گی، کبھی گوشت کھائے گی، اس کے سامنے گوشت ڈال دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ نہ اس کے پاس نکیلے دانت ہے جس سے وہ گوشت کھا سکے، اور نہ ویسا معدہ ہے جس سے وہ اس کو ہضم کر سکے۔ اب نظام قدرت دیکھیے، انسان کے پاس نکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے دانت بھی۔ قدرت یہ چاہتی ہے گویا کہ بندہ جو ہے وہ گوشت بھی کھائے، سبزیاں بھی کھائے، ہم نے بنائی ہی اسے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک دلیل بھی ہو گئی اس کے اوپر، اور بے شمار دلائل ہے، میں اس پر بہت دیر بات کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال انہیں سمجھانا نہیں ہے، ان کی عقلوں پہ تو پتھر پڑے ہوئے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ تو اس کے مشتاق ہو چکے ہیں، انہیں نہیں سمجھانا ہے، وہ تو ان کا حال تو یہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ مہرے ہیں، ان کی سماعتوں پہ مہر لگ چکی ہے، انہیں تو دکھائی نہیں دیگا۔ ہم اپنے جو بچے ہیں، ان لوگوں کو، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی اصلاح کے لیے باتیں بتا رہے ہیں۔ تو کبھی اس طریقے کی باتیں آئے تو یاد رکھیے صرف اور صرف اسلام دشمنی میں کی جاتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے اس نیچر کو اس طریقے سے بنایا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے اربوں قربانیاں ہوتی ہیں، 30 لاکھ کے آس پاس حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ہر حاجی پر اگر صرف دم شکر ہی دیکھا جائے، ایک ہی قربانی مان لی جائے، تو اتنی کثرت کے ساتھ ملینز میں قربانی جو ہے نا وہ حرم میں ہو رہی ہیں، پھر ساری دنیا میں اربوں قربانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوسری بقرعید آئے تو جانوروں کی کمی ہو گئی ہو؟ ٹائیگر کی کمی ہے ہندوستان کے اندر، شیروں کی کمی ہے، بعض پچھی بالکل فوت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بکرے، بکریاں، بھیڑیں، دمبے، بھینسیں، یہ جو جانور ہیں ان کی کوئی کمی ہو رہی ہے؟ جبکہ ہر سال کاٹے جاتے، اس کثرت کے ساتھ کاٹے جاتے۔ یہ نیچر ہے، یہ قدرت ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہی ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے ان میں برکت بھی رکھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ حلال جو ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو قربانی کی استطاعت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر، اس سختی کے ساتھ حضور نے قربانی کا حکم دیا۔ تو قربانی واجب ہے، اس کو کریے۔ ایام نہر کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے مبارک عمل قربانی ہے۔